السلام علیکم۔ بزم حرف و حکمت فار یو میں ایک بار پھر آپ سب کو خوش آمدید۔ انٹرمیڈیٹ سال دوم سوال نمبر 1 حصہ معروضی میں سے رموز اوقاف کے بارے میں سیکھ رہے تھے۔ آج کے اس لیکچر میں تفصیلیہ، سوالیہ، قوسین، ندائیہ، ووین اور خط کا مفہوم، علامت اور اس کا درست استعمال سیکھیں گے۔ جن طالبہ نے آج ہمیں جوائن کیا ان کو بتاتے چلیں کہ ہم پڑھ رہے تھے رموز اوقاف۔ رموز رمز کی جمع ہے جس کا مطلب ہے اشارہ یا علامت، اور اوقاف یعنی وقف کی جمع ہے جس کا مطلب ہوتا ہے ٹھہرنا یا رکنا۔ تو مراد ہوا علم قواعد میں رموز اوقاف سے مراد وہ تحریری علامات ہیں جو جملوں کی صحیح خواندگی، مفہوم کی وضاحت اور عبارت میں مناسب وقفوں کی نشاندہی کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ انگریزی میں اس کو پنکچویشن مارکس کہا جاتا ہے۔ آپ کے سامنے ان علامات کا ایک جدول دیا ہوا ہے۔ اگر مختصر آپ نے یاد کرنا ہے تو اسی کو اپنے ذہن میں رکھیں۔ اس میں اس کا نام، اس کی علامت، انگریزی میں اس کو کیا کہتے ہیں اور اس کے چند استعمال بتائے ہوئے ہیں جس کی تفصیل اب آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہے۔ آج ہم پڑھیں گے تفصیلیہ۔ تفصیلیہ کو انگریزی میں کولن اینڈ ڈیش کہا جاتا ہے، اور تفصیلیہ کی علامت ہوتا ہے 2 نقطے اور اس کے ساتھ چھوٹی لکیر۔ تفصیلیہ وہ علامت ہے جو کسی بات کی تفصیل، فہرست، احکامات یا مثالوں کو پیش کرنے سے پہلے لگائی جاتی ہے تاکہ پڑھنے والا آئندہ آنے والی تفصیل کی طرف متوجہ ہو سکے۔ اب اس کا استعمال کہاں کیا جاتا ہے؟ سب سے پہلی بات، جب آپ کسی چیز کی فہرست بیان کرتے ہیں تو فہرست پیش کرتے وقت یہ علامت لگائی جاتی ہے۔ مثلا پاکستان کے 4 صوبے حسب ذیل ہیں۔ حسب ذیل، درج ذیل کے بعد یہ علامت استعمال کی جاتی ہے۔ نمبر 2، کسی اقتباس یا مثال سے پہلے، جیسے اسم کی 2 بنیادی اقسام ہیں، آگے جو ہے نا وہ مثلاً کا لفظ استعمال ختم کر دیا، مطلب مثلاً کا لفظ کاٹ کر لفظ مثلاً یا مثال یا جیسے کا لفظ کاٹ کر یہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اسم معرفہ اور اسم نکرہ، اسم کی 2 بنیادی اقسام ہیں، اس کے بعد یہ تفصیلیہ کی علامت دی ہے اور پھر کہا جائے اسم معرفہ اور اسم نکرہ۔ نمبر 3، اشیاء کی قیمتوں یا فہرست کے آغاز میں، جیسے سامان کی تفصیلات درج ذیل ہے، اس وقت بھی جو ہے وہ تفصیلیہ کی علامت استعمال کی جاتی ہے۔ اس کے بعد آپ سے سوال پوچھا جاتا ہوتا ہے سوالیہ کے بارے میں۔ سوالیہ مارک آف کوسچن مارک کہا جاتا ہے اس کو انگریزی میں، مارک آف انٹیروگیشن اور استفہامیہ بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ مفہوم یہ کہ یہ علامت ان جملوں کے آخر میں استعمال ہوتی ہے جن میں کوئی سوال پوچھا گیا یا کسی بات کی دریافت کی گئی۔ خاص بات یہ کہ انگریزی میں یہ علامت الٹا سائڈ پہ تھوڑا سا کرو بنا کر، جبکہ اردو میں راست تحریر کی وجہ سے اس کا رخ بدل جاتا ہوتا ہے۔ سوالیہ کا کہاں کہاں استعمال کیا جاتا ہے؟ پہلی بات، براہ راست سوال کے آخر میں، یعنی ہم ڈائریکٹ کوئی سوال پوچھ رہے ہیں، آپ کا اسم گرامی کیا ہے، آپ نے سبق یاد کر لیا ہے، آپ کتنے بہن بھائی ہیں، اس کے بعد یہ سوالیہ یا استفہامیہ نشان لگاتے ہیں۔ نمبر 2، استفساری یا تجسس پر مبنی جملوں میں، یعنی جب کسی چیز کا آپ کو تجسس ہو رہا ہے، وہ کب لاہور سے واپس آئے گا، اس کے بعد بھی یہ نشان، یہ علامت لگائی جاتی ہے۔ اور بعض اوقات سوالیہ کی علامت جملے کے درمیان کسی مجہول اور بے معنی لفظ یا ترکیب کے بعد بھی لگائی جا سکتی ہے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو MCQs آ سکتا ہے کہ اگر جملے میں کوئی مجہول ہو تو اس کے بعد کون سی علامت لگاتے ہیں، تو اس کے بعد بھی سوالیہ کی علامت آتی ہے۔ جی، اس کے بعد ندائیہ، فجائیہ یا استجابیہ، ان تینوں کے لیے انگریزی میں ایک ہی علامت استعمال کرتے ہیں اور اس کو ایکسکلیمیشن مارک کہا جاتا ہے، اور اس کے لکھنے کا طریقہ یہ ہے
کہ ایک لائن لگا کر اس کے نیچے ایک ڈاٹ لگا دیا جاتا ہے، جس کے استعمال کی نوعیت اور جذباتی کیفیت کے لحاظ سے 3 مختلف نام ہیں۔ پہلی چیز ہے ندائیہ، ندا، کسی کو پکارنا، کسی کو مخاطب کرنے کے بعد یہ علامت لگائی جاتی ہے، جیسے لوگوں اس کے بعد یہ علامت لگا کر سچائی کو اپناؤ، یا السلام علیکم کسی کو مخاطب کیا تب بھی یہ علامت لگائی جائے گی۔ فجائیہ، خوشی، غم، افسوس، خوف یا نفرت جیسے قلبی جذبات کے اظہار کے لیے یہ علامت لگائی جاتی ہے، جیسے افسوس، وہ امتحان میں ناکام ہو گیا، سبحان اللہ کیا خوبصورت منظر ہے، تب جو ہے وہ حیرت یا خوشی کے بعد یہ علامت استعمال کی جاتی ہے۔ اس کے بعد ہے استجابیہ، تعجب کے طور پر، شدید حیرت، تعجب یا استجاب کو ظاہر کرنے کے لیے یہ علامت لگائی جاتی ہے۔ ارے تم اتنی جلدی واپس آ گئے، اللہ اکبر، اتنا بڑا محل، حیرت کے اظہار کے لیے کہا جا رہا ہے، اس کے لیے بھی یہی علامت استعمال کی جائے گی۔ اس کے بعد ہے ووین، ووین جس کو ہم انگلش میں انورٹڈ کاماس بھی کہا جاتا ہے۔ انورٹڈ کاما یعنی 2 سیدھی پیش 2 الٹی پیش۔ ووین واؤ کی جمع ہے کیونکہ اس کا جوڑا دیکھنے میں 2 واؤ الٹی اور سیدھی کی طرح ہوتا ہے۔ اب یہ استعمال اس کا کہاں کہاں کیا جائے گا، یاد رکھیے گا، کسی کے قول یا اقتباس کو، یعنی کسی بزرگ کی کہاوت کو، مفکر کے قول کو، یا کسی کتاب کے اقتباس کو منوعاً اسی کے الفاظ میں نقل کرنے کے لیے انورٹڈ کاما یا ووین استعمال ہوتا ہے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اس کے بعد آگے آپ کا جو فرمان ہے کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اب نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے حضور کا فرمان ہے، قول ہے، اب اس کو نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اس کو آپ انورٹڈ کاماز میں لکھیں گے۔ یہ جیسے قائد اعظم نے فرمایا اتحاد، ایمان اور نظم و ضبط کو اپنا شعار بنا لو، اب اتحاد، ایمان اور نظم و ضبط یہ قائد اعظم کا قول ہے اور اس کو ہم انورٹڈ کاماز میں بیان کریں گے۔ ایک اور اس کا استعمال یہ ہے کہ جب کسی دوسرے شاعر کے مصرعے کو اپنے شعر میں استعمال کیا جائے بطور تضمین یا گرہ کے، اس وقت بھی ووین کی علامت استعمال کی جائے گی، جیسے غالب اپنا یہ عقیدہ ہے بقول ناسخ، آپ بے بہرہ ہے جو معتقد میر نہیں۔ اب یہ غالب کا شعر ہے کہ غالب اپنا یہ عقیدہ ہے بقول ناسخ، لیکن اس کا جو سیکنڈ مصرعہ ہے یہ غالب کا اپنا نہیں ہے، یہ امام بخش ناسخ کا جو ہے نا وہ مصرعہ ہے کہ آپ بے بہرہ ہے جو معتقد میر نہیں۔ اب جب ناسخ کے مصرعے کو بطور تضمین یا گرہ کے غالب نے جب اپنے شعر میں استعمال کیا تو اس کو انورٹڈ کاما یا ووین کے اندر بیان کیا۔ آج کل یاد رکھیے گا اکہری ووین بھی استعمال ہوتی ہے، یہ جو ہم پڑھ رہے تھے یہ دوہری ووین ہے، ایک اکہری ووین بھی استعمال ہوتی ہے۔ آج کل مطلب سنگل جو ہے ایک ہی پیش الٹی اور سیدھی پیش جو ہے وہ لگائی جاتی ہوتی ہے، وقت کی شارٹیج کی وجہ سے اکہری ووین کا بھی استعمال ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ خط یا لکیر، خط جس کو ہم ڈیش کہتے ہیں، لائن کہتے ہیں، خط تحریر میں ایک لمبی یا چھوٹی افقی لکیر ہوتی ہے، چھوٹی سی لکیر، یہ جملے کے خیالات میں اچانک تبدیلی یا جملے معترضہ کو الگ کرنے یا 2 الفاظ کے جوڑنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ انگلش میں اس کو ڈیش کہتے ہیں، اور اس کا استعمال کریں کہ جملہ معترضہ، بعض اوقات جملہ معترضہ کے لیے بھی علامت استعمال کی جاتی ہے۔ جملہ معترضہ کیا ہوتا ہے؟ جملہ معترضہ جس میں طنز یا وضاحت پائی جائے۔ MCQ آ سکتا ہے جملہ معترضہ سے کیا مراد ہے؟ جملہ معترضہ وہ جملہ جس میں طنز یا وضاحت پائی جائے، جیسے ہمارے استاد صاحب، اب اس کی جو ہے نا وہ یہ جملہ معترضہ ہے کہ اللہ ان کی عمر دراز کرے، اس میں وضاحت پائی گئی ہے، وہ شفیق انسان تھے، تو جملہ معترضہ ہوا اللہ ان کی عمر دراز کرے، اس کے پہلے اور آخر میں خط کی علامت استعمال کی جائے گی۔ نمبر 2،
بات میں اچانک موڑ یا وقفے کے لیے، جیسے اگر تم محنت کرتے مگر خیر، اگر تم محنت کرتے، اچانک موڑ دیا کہ اب پچھتانے سے کیا ہوتا ہے۔ اگر تم محنت کرتے، اس کے بعد یہ علامت استعمال کی جائے، بات کو یکدم بدل کر دیا گیا، خیر اب کیا ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ شمار اور اجزاء کو الگ کرنے کے لیے، یا مثال کے طور پر جملے کے درمیان کسی لفظ کی تشریح کرنے کے لیے جو ہے وہ استعمال کیے جاتے ہیں یہ الفاظ، جیسے سارا کتب خانہ، اس کے بعد ڈیش کی علامت لگائی جائے گی، کتابیں، الماریاں، میز، کرسیاں، پھر ڈیش کی علامت لگا کر جل کر راکھ ہو گیا۔ اب سارا کتب خانہ جل کر راکھ ہو گیا یہ بھی مطلب ہے، لیکن اگر ہم نے اسی کی تشریح کرنی ہے تو کتب خانے کی تفصیل لکھیں گے اور لکھتے وقت خط یا لکیر کا استعمال کیا جائے گا۔ اور آخر میں اگر آپ صحیح طریقے سے اس کا درست مفہوم کے ساتھ رموز اوقاف کو استعمال کریں گے تو آپ 100/100 نمبر حاصل کر سکتے ہیں، یعنی 5 میں سے 5 نمبر آپ لے سکتے ہیں۔ رموز اوقاف جملے کے صحیح مطلب کو واضح کرتے اور پڑھنے والے کے لیے ابہام کو ختم کرتے ہیں، اور یہ جملے کا حسن اور امتزاج کو بڑھاتا ہے، اور علامات کے صحیح استعمال سے پڑھنے میں روانی آتی ہے اور غلط فہمی کا امکان 0 ہو سکتا ہے۔ امید واثق ہے کہ آپ کو رموز اوقاف تفصیلاً سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس دعا اور امید کے ساتھ کہ آج کا دن آپ کا اچھا گزرے۔ شکریہ۔